ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ان سب کے لیے جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ ضرور گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ شیخ خالد الجبیر کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا سمجھدار انسان تھا، لیکن وہ عورتوں کو بڑی عجیب اور بری نظر سے دیکھتا تھا، اور اس کا کام بھی عورتوں کے سامان بیچنے کی دکان پر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم عورتوں کو بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں انہیں نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو، مجھے پتا ہے تم بد نظری کا شکار ہو، لیکن یہ بتاؤ تمہیں اس کا علاج چاہیے یا نہیں؟ میرے پاس اللہ کے حکم سے اس بیماری کا 100% مکمل علاج ہے۔ کہنے لگا کیا واقعی میں اس گناہ سے نجات پا سکوں گا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا پھر علاج بتاؤ۔ میں نے کہا سنو، تم اس بات کا ارادہ کر لو کہ جتنی دفعہ بھی بد نظری کا شکار ہو گئے اتنی دفعہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے، ہر دفعہ 2 رکعت ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے کہا جنت چاہتے ہو یا جہنم؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے تو جنت چاہیے۔ میں نے کہا بس پھر صرف ہر بد نظری پر 2 رکعت ادا کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ کی قسم شیطان خود تمہاری نظروں کو نیچے رکھے گا۔ صرف 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے شیطان تمہیں بد نظری پر نہیں ابھارے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ کو سجدہ کرنا بد نظری سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ صرف 2 رکعت ادا کرنے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر 1 ماہ بعد اس سے بات کی اور پوچھا بتاؤ کیسا رہا علاج؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب، پہلے ہفتے 10 دفعہ 2 رکعت ادا کی، اور دوسرے ہفتے 5 دفعہ، اور تیسرے ہفتے 2 دفعہ، اور چوتھے ہفتے 1 دفعہ۔ واللہ یا شیخ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ میں کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بد نظری سے منع کر رہا ہے کہ دیکھو گے تو 2 رکعت ادا کرنی پڑیں گی، وضو کرنا پڑے گا، نہ دیکھو نہ دیکھو۔ اسے دیکھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ علاج اتنا کامیاب ہوگا۔ ایک اور دفعہ میرے پاس ایک سگریٹ پینے والا آیا، کہنے لگا میں نے توبہ کر لی ہے لیکن سگریٹ سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا سنو، ہر سگریٹ کے بعد 2 رکعت ادا کرو۔ کہنے لگا بس 2 رکعت؟ میں نے کہا ہاں بس 2 رکعت، اور اس سے پہلے وضو۔ تھوڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگا اللہ کی قسم یا شیخ پہلے دن ہی 30 سگریٹ سے 5 سگریٹ پر آ گیا۔ جب بھی سگریٹ پینے کا ارادہ کرتا تو شیطان مجھے کہتا نہیں یہ کیا کر رہے ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں سگریٹ کا، وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہنے لگا پہلے دن 5 پی، دوسرے دن 3، اور 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ میں نے مکمل طور پر چھوڑ دی۔ اللہ کی قسم بھائیو، میرا نہیں خیال تھا کہ یہ علاج سگریٹ پینے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے بہت ہی کامیاب علاج ہے۔ جو کوئی بھی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے ہر سگریٹ کے بعد 2 رکعت ادا کرے اور پھر دیکھے کیسے اس کی سگریٹ چھوٹتی ہے۔ ایک اور بھائی مجھے ملا اور کہنے لگا شیخ میں نے آپ کی کیسٹ سنی اور مجھے یہ علاج بہت پسند آیا۔ میں نے اس وقت نیت کر لی اللہ کی قسم اگر میں فجر کی نماز پر نہ اٹھ سکا تو میں 10 رکعت ادا کروں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اللہ کی قسم میں اب 1 سال سے فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے ہی مسجد میں ہوتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، اس شخص نے صرف پکا ارادہ اور نیت ہی کی تھی، اور شیطان نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی کہ وہ 10 رکعت ادا کرے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم شیطان اتنا طاقتور نہیں، صرف ہم کم ہمت ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، علاج کا نہیں سوچتے۔ بھائیو ہر بیماری کے علاج کا مضبوط ارادہ کرو، ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اس کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کرو، اور پھر ہر دفعہ گناہ ہونے پر اپنے لیے ایک خاص کفارہ متعین کر لو۔ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے ہی اس کا گناہ ارتکاب ہو جائے کفارے میں 2 رکعت ادا کرو، اور کسی کی غیبت کرنے کی عادت ہے وہ بھی کفارے میں 2 رکعت ادا کرے۔ ان رکعات کو کبھی ملتوی نہ کیا جائے، بلکہ ہر وقت ان رکعات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر دفعہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے میں آپ کی مدد کرے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے اور ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس طریقہ پر عمل کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ امید ہے آپ اس گناہ سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسے آنے والے اور نئے ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔